حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 ایسی فضیلتیں دی گئی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، میرے لیے ایسی 5 خصوصیات ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی انبیاء کو، کسی نبی کو اللہ رب العزت نے نہیں عطا فرمائی۔ ان میں سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں کی، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا جنگ کی نیت سے، تو 1 مہینے کی مسافت ہوتی، 1 مہینے کے لیے وہ حضور سے 1 مہینہ دور ہوتا، تو اللہ رب العزت اس دشمن کے دل کے اوپر حضور کا رعب ڈال دیتے۔ 1 مہینے کی مسافت ہے، ابھی 1 مہینہ لگنا ہے اس کو حضور تک پہنچتے ہوئے، لیکن 1 مہینہ پہلے ہی اللہ رب العزت دشمن کے دل کے اوپر حضور کا رعب ڈال دیتے۔ وہ وہاں ڈر رہا ہوتا تھا، کب کپاتا کہ میں کس کی طرف جا رہا ہوں، میرا مقابلہ کس سے ہونا ہے۔ تو یہ پہلی فضیلت تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، کہ حضور کا رعب دشمن کے اوپر طاری ہو جاتا تھا۔ اس سے پہلے کسی نبی کو یہ فضیلت، یہ خصوصیت نہیں عطا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا، ساری زمین پاک کر دی، کہ ناپاک جگہیں جیسے ہیں قبرستان ہے، یہ حمام ہے، ان کے علاوہ آپ جہاں مرضی، جہاں اجازت نہ ہو زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس مٹی سے، پاک مٹی سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ پانی نہیں ہے، عذر موجود ہے، آپ پانی سے یا مٹی سے یا مٹی کی جنس سے جو جتنی بھی چیزیں ہیں، چونا ہے، یہ دوسری تیسری چیزیں، ان سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، پتھر سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت کہ ساری زمین پاک کر دی گئی، یہ بھی پہلے کسی نبی کے لیے نہیں تھی، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی۔ تیسری یہ ہے کہ مال غنیمت، جو غنیمت کا مال ہوتا تھا، وہ اس سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، کسی نبی کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5واں حصہ جو ہے مختص کر رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ غنیمت کے مال کے اندر سے جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے حضور رکھ سکتے تھے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یا تو وہ سارا مال جو ہوتا تھا وہ جمع کیا جاتا، جب جمع کر لیا جاتا جنگ کے بعد، تو ایک آگ آسمان سے آتی، اس سارے مال کو جلا دیتی۔ یہ جہاد کے قبول ہونے کی نشانیاں ہوا کرتی تھی۔ اور اگر کسی شریعت کے اندر اگر ایسا نہیں ہوتا تھا تو پھر بھی نبی کے لیے غنیمت کے مال سے لینے کے لیے اجازت نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے لیے ہوتا تھا، مجاہدین کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت کے مال میں سے لینے کی اجازت تھی۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا مقام، جو حساب کتاب کے جلد شروع ہونے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تو یہ شفاعت کا جو مقام ہے یہ فقط میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ کہ قیامت کا دن ہوگا، سورج جو ہے سوا نیزے پر کھڑا ہوگا، ساری طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، ماں کو بیٹے کی کوئی فکر نہیں ہے، بیٹی کی کوئی فکر نہیں ہے، باپ کو اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں لوگ جائیں گے حضرت آدم کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، کوئی نبی سفارش نہیں کر سکے گا۔ شفاعت عظمیٰ کا جو حق حاصل ہوگا اور یہ مقام و مرتبہ جو حاصل ہے، یہ فقط میرے اور آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ چوتھی خصوصیت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں۔ 5ویں خصوصیت، اگلی امتوں میں جو پیغمبر تھے، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ کسی قوم کے لیے آئے، کسی قبیلے کے لیے آئے، لیکن ایک خاص وقت کے لیے آئے، ایک خاص مقررہ وقت کے لیے آئے کہ آپ نے اتنے وقت تک تبلیغ کرنی ہے، اس کے بعد نبی چلے جاتے، زمانہ گزرتا، پھر دوسرا نبی آ جاتا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور بقائے دنیا تک سب کے نبی ہیں، جب تک دنیا باقی رہے گی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے۔ حضور کو خاتم النبیین ہونے کا لقب حاصل ہے۔ ہر نبی کو ایک لقب ملا یا دو لقب ملے، یا نبی ہونے کا لقب ملا یا رسول ہونے کا لقب ملا، یا رسول اور نبی ہونے کا لقب ملا، لیکن میں قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ القاب تو اپنی جگہ ملے ہی، لیکن ایک لقب ساتھ میں اور ملا، اور وہ تھا خاتم النبی، کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں ہیں۔ اور مسلم شریف، یہ حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ وَأَعْطَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میری چھوٹی سی باتوں کے اندر بڑے بڑے کلمات آ جاتے ہیں، کم الفاظ ہوتے ہیں، معنی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔